ملک کی مشرقی ریاست مغربی بنگال میں ان دنوں اسمبلی انتخابات سے متعلق تشہیری مہم شباب پر ہے۔ بنگال کے ساتھ تمل ناڈو، آسام، کیرل اور پڈوچیری میں بھی انتخابات ہونے ہیں، لیکن مغربی بنگال میں انتخابی شور و غوغا دیگر ریاستوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسا اس لیے بھی ہے کہ مرکز کی حکمراں جماعت بی جے پی کی نظر سب سے زیادہ مغربی بنگال پر ہی ہے۔ اس وقت مغربی بنگال کا معاملہ کافی حساس ہو چکا ہے۔ شاید اسی لیے وہاں 294 اسمبلی سیٹوں کے لیے 8 مرحلوں میں 27 مارچ سے 29 اپریل تک یعنی ایک مہینے سے زیادہ کے دورانیے میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ حالانکہ پہلے ریاستوں کی حساسیت وہاں نکسلی اور انتہا پسندانہ سرگرمیوں کی بنیاد پر طے کی جاتی تھی۔ خیر جو بھی ہو، کچھ ریاستوں میں سابقہ انتخابات کی طرح اب مغربی بنگال میں بھی بڑے سیاسی کھلاڑیوں کو اپنی چال اچھی طرح چلنے کے لیے کافی وقت مل گیا ہے۔ اس طرح انتخابی ضابطۂ اخلاق کی پاسداری بھی ہوگی اور تشہیر کا کام بھی چلتا رہے گا۔ باقی میڈیا تو ہے ہی۔ اس طرح لیفٹ کی 3 دہائیوں پر محیط حکومت چھیننے والی ممتا بنرجی کی حکومت ایک دہائی کے اندر ہی سمیٹ دینے کی حتی المقدور کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم، کابینی وزراء اور کئی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ بی جے پی پوری طرح اس موقع کا فائدہ اٹھانے میں مصروف ہے۔ مغربی بنگال میں پیسہ اور پاور کا زور کہیں یا سیاسی حکمت عملی، ٹی ایم سی کے کئی بڑے لیڈر بی جے پی میں شامل ہو کر ریاست کی زبوں حالی کا رونا رو رہے ہیں، جبکہ وہ بھی اسی ریاستی حکومت کا خود بھی حصہ رہ چکے ہیں، لیکن اب الزام ان پر نہیں آئے گا کیونکہ اب وہ چناؤ دوسری پارٹی سے لڑ رہے ہیں۔ انہی نیتاؤں کو داغدار اور بدعنوان بتا کر گزشتہ دنوں بی جے پی ممتا سرکار کو گھیرتی تھی اور اب انہی کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے۔ مغربی بنگال میں درگا پوجا اور جے شری رام کو مدعا بنایا گیا ہے۔ 70% آبادی کو 27% کا خوف دلایا جا رہا ہے، یعنی پولرائزیشن کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ بی جے پی سوامی وویکانند اور سبھاش چندر بوس سے لے کر مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے متعدد قومی رہنماؤں کو اپنے نظریاتی لیڈروں کے ساتھ جوڑ کر اور سنگھ کے نظریے کو پروان چڑھا کر اقتدار تک پہنچنے کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش میں ہے۔ سنگھ کی شاخاؤں اور اس کے نظریاتی اسکولوں اور اداروں کی تعداد اور سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو بنگال کے پہلے اسمبلی انتخابات میں ہندو مہا سبھا اور جن سنگھ نے مل کر 13 سیٹیں جیتی تھیں، لیکن بعد میں یہ تحریک مات پڑ گئی۔ یہاں تک کہ 1991 میں رام مندر کا مدعا زور پکڑنے کے باوجود بھی بنگال میں بی جے پی کو محض 12% ووٹ مل سکے تھے۔ 2014 میں بی جے پی کا ووٹ فیصد 16.8 ہو گیا۔ سابقہ پارلیمانی انتخابات میں 18 سیٹیں ملنے کے بعد بی جے پی کی بانچیں کھل اٹھیں۔ اسے اپنی جیت قریب نظر آ رہی ہے، لیکن سب کچھ اتنا آسان نہیں۔ ریاست میں ٹی ایم سی سے آئے لیڈروں کو ٹکٹ دیے جانے اور پرانے کارکنوں کو نظر انداز کیے جانے سے مقامی لیڈروں میں ناراضگی ہے۔ گٹ بازی اور مرکزی قیادت سے مقامی لیڈروں کا براہ راست رابطہ نہ ہونا بھی پارٹی کو بھاری پڑ سکتا ہے۔ ادھر 2011 میں لیفٹ کی 3 دہائی پرانی حکومت اکھاڑ پھینکنے والی ممتا بھی پورے فارم میں ہیں۔ وہ ریاست میں اپنی حصولیابیوں اور مرکز کے مقابلے ریاست کی ترقی کو عوام کے سامنے لانے اور مذہبی ہم آہنگی کا شیرازہ بکھرنے نہ دینے کے نعروں کے ساتھ میدان میں ہیں۔ ان کی سادگی اور ایک عورت کا تن تنہا وزیر اعظم، وزیر داخلہ، کابینی وزراء، ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور پوری سیاسی فوج کے مقابلے میں ڈٹے رہنا ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے۔ بنگال میں ان کے حامیوں کا نعرہ ہے، ناری شکتی سب پر بھاری، 120 روپے کی چپل، 400 روپے کی ساری۔ بہرکیف نتائج تو 2 مئی کو ہی سامنے آئیں گے۔